إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز دین و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ میرے بھائیوں، آنے والے دنوں میں آپ کو وہ عزت والے دن اور راتیں ملیں گی جو ماہ رمضان کا اختتام میں ہے، اور اس کا اختتام کستوری ہے اور وہ آخری عشرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے مہینے کی تمام راتوں پر فضیلت دی ہے۔ اس میں ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور وہ شب قدر کی رات ہے۔ دینی بھائیوں، جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اور محنت کرتے اور کمر کس لیتے تھے اور جم کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور لیلۃ القدر کو تلاش کرتے۔ لیلۃ القدر ایک مبارک رات ہے، یہ راتوں کا تاج ہے، اس کی برکت بہت زیادہ ہیں اور اس کی گھڑیاں گنی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی شان و عظمت کو یوں بیان فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں تھوڑا سا عمل بہت زیادہ ہے، اس میں عبادت کرنا دوسرے وقت کی عبادت سے افضل ہے۔ قرآن اسی رات میں نازل ہوا ہے، اس لیے یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں بڑے بڑے محکم کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یعنی زندگی، رزق اور اچھائی و برائی اور دوسری چیزوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت و سلامتی اس میں برستی ہے۔ میرے بھائیوں، ان آخری عشرے کی راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے بکثرت دعا، نماز اور نیک اعمال کرنا چاہیے۔ امت المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرنے والوں کی مغفرت کی بشارت دی ہے۔ بخاری شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو کوئی ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر میں قیام کرے گا، اس کی راتوں میں جاگے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اس کی پچھلی زندگی کی تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی اطاعت و بندگی میں کوشش و جد و جہد کرو تاکہ تم مقبولین میں سے ہو جاؤ، اور تم جو بھی خیر و بھلائی کے کام کرو گے اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ واضح رہے کہ ان راتوں میں اجر و ثواب بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے، اس لیے خیر و بھلائی کے کام میں جد و جہد کرو تاکہ تم کامیابوں میں سے ہو سکو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، نیک اعمال میں جلدی کرو، کیونکہ تم نفع بخش موسم میں ہو، خیر و برکت کے موسم میں ہو، اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ مہینہ کے آخر تک جیے گا یا اس سے قبل ہی اللہ کا پیارا ہو جائے گا۔ موت برحق ہے، ہر ایک کو موت آنے والی ہے۔ آئے دن ہم اور آپ جنازے کی نماز پڑھتے رہے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنی زندگی میں تبدیلی لے آؤ۔ میرے بھائیوں، آخری عشرے کی راتیں خیر و برکت کی راتیں ہیں۔ اگر ان راتوں میں اللہ نے کسی کو قبول نہیں کیا تو کب قبول کرے گا؟ اگر اس میں اللہ کی رحمت حاصل نہ ہوئی تو کب رحمت حاصل ہوگی؟ ترمذی کی حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت سے قبل وہ اس سے رخصت ہو گیا۔ اس لیے دینی بھائیوں، قبل اس کے کہ موت آئے، نیک اعمال کے لیے جلدی کرو، اور یاد رکھو کہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ گزر جانے والا ہے۔ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ گزر جانے والا ہے۔ کتنے چھوٹے عمر والے ہیں جو بڑے ہونے سے پہلے اللہ کے پیارے ہو گئے، انتقال کر گئے، اور کتنے بڑے ہیں جن کو موت نے آ دبوچا اور وہ اپنے آپ کو چھوٹا شمار کرتے رہے۔ پس نیک بخت وہ ہے جو موت آنے سے پہلے آخرت کے لیے تیاری کرے۔ نیک بخت وہ ہے، سعادت مند وہ ہے، ہوشیار وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو موت آنے سے پہلے آخرت کے لیے تیاری کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ دوستو آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں شب قدر کی راتوں میں یا اللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور راتوں کو قیام کرنے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شب قدر کی راتوں خیر و برکت سے اللہ ہم سب کو محظوظ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق ہو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں قلب سلیم اور سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما۔ دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما۔ ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما۔ یا اللہ تو ہمارے امام اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما، اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے کلمہ حق پر انہیں متحد فرما۔ یا اللہ ہمیں اس مبارک مہینے کی خیر و برکت سے محظوظ فرما۔ یا اللہ اس مبارک مہینے میں ہمیں بڑھ چڑھ کے تو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مبارک مہینے میں ہمیں قیام، صیام اور یا اللہ قرآن کی تلاوت، ذکر، دعا اور ہر عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں شب قدر کی قدردانی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں شب قدر کی قدردانی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں شب قدر کی راتوں میں اہتمام کے ساتھ یا اللہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تو ہمیں شب قدر کی نعمت سے محفوظ فرما،
یا اللہ ہماری زندگی کی تمام گناہوں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ یا اللہ تو ہمیں امن سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما، جو ننگے ہیں ان کو ستر و لباس عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والے فوجوں کی مدد فرما۔ یا اللہ تو ہم سب پر رحم و کرم کی بارش فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے نبی کی اتباع اور محبت نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے نبی کی حقیقی محبت و اتباع نصیب فرما اور ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ یا اللہ اجر و ثواب کمانے اور آخرت کے لیے نیک توشہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے عزت و سربلندی کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو امن سکون کی زندگی نصیب فرما اور عزت و امن کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ تو خیر و برکت سے ہم سب کو محظوظ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو خیر و برکت سے ہم سب کو محظوظ فرما۔ یا اللہ تو دنیا آخرت کی ہمیں بھلائی نصیب فرما۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔